السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے تو اس ٹاپک کا نام ہے ECM، انجن کنٹرول ماڈیول۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ECM ہوتا کیا ہے، اس کی ورکنگ کس طرح ہے، یہ کون کون سی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے، اس میں کوئی ایرر آ جائے تو اس کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں، یہ کس طرح پوری جو ہے نا گاڑی میں جتنے بھی سینسر لگے ہوتے ہیں کس طرح اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، کس طرح ان کی جو ہے نا پرابلم کی ڈیٹیکشن کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیز آج اس ٹاپک میں ہم کلیئر کریں گے۔ تو اپنی مزید انفارمیشن جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اچھا، یہ جو انجن ماڈیول ہوتا ہے تو یہ یعنی آپ کے بونٹ کے اندر انجن میں لگا ہوتا ہے، انجن کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا سسٹم جو آپ کا گاڑی کا ہوتا ہے پورا اسی کو کنٹرول کر رہتا ہے، یعنی اس کو گاڑی کا برین بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورے جو ہے نا پوری گاڑی کے جہاں پر بھی سینسر لگے ہوتے ہیں تو ان کو پراپر طریقے سے فنکشننگ کر رہا ہوتا ہے، ان کو پراپر طریقے سے سگنل دے رہا ہوتا ہے اور ان کی ورکنگ پوری کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ یعنی جب آپ اس گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ان کو سگنل دیتا ہے پوری کو کہ کس طرح ورکنگ کرنی ہے۔ اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر جو آپ کا سپیڈو میٹر ہوتا ہے تو اس میں وہ چیک لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ وہ کون آن کرواتا ہے؟ وہ یہی آن کرواتا ہے کہ اس کو سگنل دیتا ہے کہ اس میں ایرر آ رہا ہے، تب جا کے وہ چیک لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی فنکشننگ ہو رہی تھی، آپ کی ABS میں فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے AGS میں فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ کا سپیڈو میٹر آن ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ کا ہیٹر کور کا ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر انجن آپ کا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ کی جو ہے نا گیئر شفٹر یا پھر کوئی بھی چیز آپ کی ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ یہ اس کو سگنل بھیج رہا ہوتا ہے اور یہ اس سے ورکنگ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مین جو ہم احتیاط ہے، اس کی مین جو فنکشننگ ہے وہ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر ایک کور لگا ہوتا ہے، بعض گاڑیوں میں نہیں بھی آتا تو اس میں باقاعدہ ایک کور لگوا کے رکھیں اوپر سے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یہ ہوگا جب آپ گاڑی کسی سے واش کروائیں گے تو اس کے اوپر پانی نہیں جائے گا۔ اگر اس میں پانی چلا گیا تو اس کے جو اندر سرکٹ ہوتا ہے اس کے شارٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور وہ اگنیشن کی تک وہ سگنل نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، بالکل وہ ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی اس کو ڈھانپ کے رکھنا یا پھر اس کی حفاظت کرنا وہ اس طرح ہے کہ اس کو پانی سے بچا کے رکھنا ہے ہم نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس میں کوئی ایرر آئے تو کسی ایکسپرٹ بندے سے یہ چیک کروائیں اور اس کے اندر کمپیوٹر سکیننگ کروائیں تاکہ اس کا جو بھی مسئلہ ہے پراپر طریقے سے ڈیٹیکٹ ہو اور اس کو پراپر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ اچھا جی، اس کا انجن کنٹرول ماڈیول ہوتا ہے تو وہ کہاں سے سگنل دیتا ہے، کن کن جو ہے نا آبجیکٹس کو سگنل دیتا ہے، کون کون سی جگہوں سے سگنل گزرتا ہوا آگے جاتا ہے۔ تو سگنل یہ جو فالو کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، پہلے یہ دو حصوں میں بٹتا ہے، یعنی ایک اگنیشن کی میں دیتا ہے اور دوسرا ICM میں۔ اگنیشن کی میں جب اس کے سگنل جاتے ہیں تو اس سے جاتا ہے آگے بیٹری میں، یعنی جہاں سے آپ گاڑی کی سوئچ آن کرتے ہیں، گاڑی کا لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اگنیشن کی، وہاں پہ لگی ہوتی ہے تو وہ اس سے آگے بیٹری میں دیتا ہے۔ تو پھر جو ICM ہوتا ہے تو وہ پلگز ہو گئے، کرینک شافٹ ہو گئی، تو آگے جتنے بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے جو ہے نا پارٹس ہوتے ہیں وہ ان سب کو سگنل دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح ECM ورک کرتا ہے۔ تو یعنی دو حصوں میں اس کی جو سگنل دینے کا ہوتا ہے، دو حصوں میں اس کے جو ہے نا روٹیشن ہوتی ہے، بٹوارا ہوتا ہے، تو وہ دو حصوں پر تقسیم ہو کے پھر آگے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس طرح پوری گاڑی کو مانیٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ مانیٹریٹ کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو پوری گاڑی کو فالو کرواتا ہے۔ اگر اس میں کسی طرح کا بھی ایرر آتا ہے یا پھر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ سیدھا یعنی آپ کے جو سپیڈو میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر شو ہو جاتا ہے۔